شمالی وزیرستان کے علاقے میڈ علی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، ملزمان فرار ہونے میں کامیاب، پکڑنے کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن۔ خیبر باڑہ میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جوابی کارروائی پر ملزمان فرار ہو گئے۔ لاڑکانہ میں پولیس کا کچے کے علاقے میں آپریشن، اہلکاروں نے ڈاکوؤں کے ٹھکانے مسمار کر کے آگ لگا دی، متعدد مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا۔ کراچی کے علاقے بلدیہ اتحاد ٹاؤن سے کالعدم ٹی ٹی پی کا انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار، قبضے سے بارودی مواد برآمد۔ ایران سے کشیدگی ختم، سفارتی تعلقات بحال، پاکستانی سفیر جلد واپس جا کر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ وفاقی کابینہ نے سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کر دی، کسی بھی ہمسائے سے کشیدگی نہیں چاہتے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی کابینہ کو بریفنگ۔ پاکستان کی سالمیت خود مختاری کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا، دہشت گردوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، بلا اشتعال اور غیر قانونی اقدام کے خلاف مسلح افواج کے جوابی اقدام کی تعریف، پاکستانی عوام کا تحفظ یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی، قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ اشتعال انگیز تقریر کیس لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے لیگی رہنما مریم اورنگزیب سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی، شیخ رشید احمد کی درخواست ضمانتوں پر سماعت 24 جنوری تک ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی آج کوٹادو میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، اسپورٹس اسٹیڈیم کو پارٹی پرچموں سے سجا دیا گیا، بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے۔ نگراں وزیر اعلی پنجاب محسن نقوی کا کابینہ ارکان کے ہمراہ لاہور میں میو اور گنگارام ہسپتال کا دورہ، اپ گریڈیشن کے کاموں کا جائزہ لیا۔ رواں سال پاکستان کی معاشی ترقی کی شرح 2% رہنے کا امکان، زر مبادلہ ذخائر بڑھ گئے، آئی ایم ایف نے رپورٹ جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں مزید 142 فلسطینی شہید، مجموعی تعداد 24,700 سے بڑھ گئی۔ اور ذکا اشرف چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے عہدے سے مستعفی، بورڈ کے معاملات میں اختیارات نہ ملنے کا شکوہ۔